لہذا اگر تم کسی عورت کے ساتھ زنا کے خواہش مند یا کوشاں ہو تو وہ بھی کسی کی بیٹی، بہن، ماں، خالہ، پھوپھی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ فتنہ ایسے پھیلے گا تمہارے گھر تک پہنچے گا، اس لیے اپنی عزتوں کو بچانا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو نعمتیں ہیں، جو اللہ کی رضا ہے، محبت ہے، وہ ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو پہلی صفت جو بیان ہوئی وہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں انتہائی آہستگی کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ۔ نرمی اور آہستگی سے چلنے کا معنی یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے، وہ اکڑ کے نہیں چلتے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتے، تواضع کے ساتھ چلتے، آہستگی کے ساتھ چلتے، نرمی کے ساتھ چلتے۔ بھلے بڑے عہدے والے ہوں، بڑے مالدار ہوں، بھلے کتنی قوت اور طاقت والے ہوں، لیکن وہ اللہ کے عاجز بندے بن کے رہتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں، تکبر اختیار نہیں کرتے۔ اللہ کو تواضع بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ۔ جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو دنیا میں رفعت عطا فرماتا ہے۔ تو یہ پہلا وصف، اپنے اندر تواضع پیدا کرو، تکبر پیدا نہ کرو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، دوسروں پر رعب نہ چاہو۔ نمبر 2 وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں، جاہل لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے، جاہل لوگوں سے ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ جاہل سے مراد جن میں تواضع نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، بصیرت نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان میں تکبر ہے، ان میں غرور ہے، وہ لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ لڑائی جھگڑا چاہتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے۔ فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں جب وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلام، تو کہتے ہیں سلام، یعنی سلامتی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان سے الجھتے نہیں ہیں، ان کی جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، ان کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، ان کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بلکہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، اپنا دامن بچا کے، اپنی عزت بچا کے، فتنے اور فساد سے بچتے ہوئے سلامتی اور خیر کے ساتھ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اپنے اندر یہ وصف پیدا کرو، جاہلوں کے ساتھ مت الجھو، بد اخلاقوں کے ساتھ مت الجھو، گالی گلوچ کرنے والے کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ مت کرو، بلکہ معاملے کو رفع دفع کر کے عزت اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاؤ۔ تیسرا وصف والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ لوگ جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں، یعنی تہجد گزار، کم یا زیادہ، ضروری نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کا تہجد پڑھیں یا پورے 1 گھنٹے کا قیام کریں، کم یا زیادہ جو اللہ توفیق دیتا ہے وہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صرف 10 ایتوں کے ساتھ
2 رکعتیں پڑھ لے رات کو، وہ اللہ کے یہاں غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ اور جو بندہ 100 آیتیں پڑھ لے، جتنی رکعتیں پڑھ لے 8 کے اندر اندر، وہ اللہ کے یہاں ذاکرین میں سے لکھا جائے گا۔ اور جو بندہ 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کر لے، وہ اللہ کے یہاں مقنطرین میں لکھا جائے گا۔ خزانے لوٹنے والا، خزانوں کا مالک، جس نے آج رات خوب اللہ کی برکتوں اور رحمتوں اور بخششوں کے خزانے لوٹ لیے۔ تو مومنین اور نیک اور صالح بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ وقت تہجد کے لیے نکالتے ہیں اور اللہ کے حضور رات کی تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ اس قرآن پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے اور اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے وہ ہیں جن کے پہلو بستر سے دور رہتے ہیں، اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے لیے کیوں نہیں۔ تو فجر کی نماز ہم پر فرض ہے، تو فجر سے پہلے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یا اس سے کم و بیش اڑ جایا کریں، بھلے 2 رکعت پڑھیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی کا بھی وقت ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں نزول فرماتا ہے اور خود فرماتا ہے کوئی اپنے گناہوں کی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، اسے روزی دوں، رزق دوں۔ ہے کوئی شفا طلب کرنے والا، اسے میں شفا دوں۔ تو یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ۔ رحمان کے بندوں کا ایک وصف یہ ہے کہ رب رحمان کے ساتھ ان کا تعلق انتہائی محبت والا ہے، پیار والا ہے، احترام والا ہے، کہ وہ اللہ کی رضا اور محبت کے لیے راتوں کو بھی تنہائیوں میں اٹھ کے کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اس کے بعد والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، جو اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب ہٹا لے، کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بڑا سخت عذاب ہے۔ یا اللہ بڑا شدید عذاب ہے، وہ چمٹ جائے گا، دبوچ لے گا اور پوری طرح ہمیں گھیر لے گا، ایسا چمٹے گا کہ اللہ ہمارے پاس اس سے بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے۔ یا اللہ تو مہربانی کر دے، تو رحم کر دے، تو اس شدید سخت اور چمٹ جانے والے عذاب سے یا اللہ تو ہی ہمیں بچا۔ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا آپ ترتیب دیکھیں، اخلاق کتنا ہے، کسی سے الجھتے نہیں ہیں، تواضع کتنا ہے، آہستگی سے چلتے ہیں، اللہ سے تعلق کتنا ہے، فرائض نمازیں تو الگ بات ہے، وہ تہجد گزار ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر کتنا ہے کہ دن اور رات کے لمحات میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے رو رو کے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ دے، بار بار جہنم سے پناہ مانگا کرو اللہ کی۔ حدیث مبارک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 3 بار ایک ہی مجلس میں اللہ کی پناہ طلب کر لے جہنم سے، تو جہنم ہی پکار اٹھتی ہے، یا اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے تیری پناہ چاہ رہا ہے، یا اللہ اسے مجھ سے پناہ دے دے، اپنی پناہ میں لے لے۔ تو یہ اللہ کا ڈر بھی ہونا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم اگر کچھ نیک عمل کر لیں تو بس اب سمجھتے ہیں کہ اب تو ہماری پکڑ ہو نہیں سکتی، اب تو ہم تو بالکل 100% جہنم سے بچ گئے، اب تو ہم بخشے بخشائے ہیں، اب تو بس جنت پکی ہے۔ امید جی کے ہونی چاہیے، لیکن ڈر کا دامن بھی ہاتھ سے نہ دھوئیں، ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا وصف بیان فرمایا ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ بھی اور ڈر کے ساتھ۔ اللہ پہ امید بھی رکھو نیک عمل کر کے خاص طور پر،
اور ساتھ میں اللہ سے ڈرو بھی صحیح کہ مجھ سے کچھ گناہ غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی، ہو جاتی ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو، اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہو۔ بڑا سخت وہ عذاب ہے، ان عذاب ہاں کان غراما، وہ عذاب جہنم وہ چمٹ جانے والا ہے، جب گھیر لے گا تو پھر کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اس کے بعد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے، مخلص اور سچے بندے وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، چاہے معاملہ اپنے گھر پر خرچ کرنے کا ہو، دوستوں پر خرچ کرنے کا ہو، جائز کاموں پر خرچ کرنے کا ہی کیوں نہ ہو، وہ اسراف نہیں کرتے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، اور کنجوسی تو بالکل ہی نہیں کرتے۔ ہمارا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حتیٰ کہ بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی ذات تک پر خرچ نہیں کرتے، کنجوس اور بخیل بنے ہوئے ہیں۔ اور کچھ لوگ خرچ کرتے ہیں خاص طور پر اپنے آپ پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے دوستوں پر، تو اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، حالانکہ یہ مال بھی اللہ کی امانت ہے، قیامت کے دن اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے ہیں جن کا جواب دیے بغیر بندہ اس سوال و جواب کی جگہ سے اللہ کے ہاں سے اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا، ان میں سے 2 سوال مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فضول خرچے کرنے والوں کی 2 جگہ مذمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتا۔ اس لیے اسراف سے بچو، خرچ کرو اپنے آپ پر، بیوی بچوں پر، دوستوں پر۔ خرچ کی بڑی فضیلت ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی، اور خاص طور پر دین کی راہ پر اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرو، انفاق کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ تمہارے نفقات، انفاق نفقات میدان محشر میں چھتری بن کر تمہیں سایہ کر لیں۔ کہیں فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ کو ابواب الخیر میں ذکر کیا ہے، تو صدقہ کرنے کی عادت ڈالو، خرچ کرو، لیکن اسراف اور فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے فرمایا بڑی اہم ترین بات، بڑی اہم بات، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے، مخلص اور سچے بندے، اللہ کی محبتوں، رحمتوں، برکتوں، جنت کے مستحقین بندے، ان کے اوصاف میں سے یہ بھی وصف ہے لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ معبود سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتے، اور جب معبود نہیں سمجھتے تو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ معبود برحق صرف اللہ کو سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی معبود برحق ہے، اور جب اللہ کو ہی معبود برحق سمجھتے ہیں تو پھر دعائیں صرف اللہ سے کرتے ہیں، دعائیں اللہ سے کرتے ہیں، دامن اللہ کے آگے پھیلاتے ہیں، اللہ کو ہر مشکل گھڑی میں پکارتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، یہ دعا عبادت ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے لوگوں تمہارے پروردگار نے تمہیں یہ حکم دیا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور فرمایا کہ میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، بالخصوص مجھ سے مانگتے نہیں ہیں، دامن میرے آگے نہیں پھیلاتے، میرے آگے دست سواری نہیں ہوتے، ان میں تکبر ہو، ان میں بڑائی ہے، یا دوسری سے مانگتے ہیں، میری اس عبادت کے منکر ہیں عملاً یا اعتقاداً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم میں ذلیل و رسوا کر کے ڈالے جائے۔ اللہ کو پکارنا چاہیے، صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اب دعا صلاح المؤمن، یہ دعائیں ہم مومنوں کے ہتھیار ہیں۔ ہر مشکل گھڑی میں پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف، جو ان تکالیف اور مشکلات کے سبب کے شرعی مسائل اور اسباب ہیں ان کو ضرور اختیار کرو، لیکن رجوع اللہ ہو، ہاتھ اللہ کے آگے پھیلائیں، یہ بھی وصف اپنے اندر پیدا کرو۔ نمبر ایک، اللہ کو پکارو، اللہ کو پکارنے والے بنو، اور نمبر دو، صرف اللہ کو پکارو، کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی انسان کو اس طرح نہ پکارو جیسے مشکل گھر میں ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، رحمان کے بندے کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، کسی کو بھی قتل نہیں کرتے، کسی مسلمان کو بھی نہیں، اور بغیر کسی شرعی دلیل کے، شرعی حجت کے کسی کافر کو بھی قتل نہیں کرتے۔ جو کافر آپ کے علاقے میں ذمہ ہے، مسلمان حکومت نے اس کو امان دی ہوئی ہے، وہ ذمہ ہے، اس کی جان مال کی عزت کی حفاظت کا حکومت نے ذمہ لیا ہوا ہے، ہم مسلمان اس کے پابند ہیں، کسی مسلمان کو بھی کسی کافر کو بھی قتل نہیں کر سکتے۔ مومن کو قتل کرنا تو دور بات، اور مومن کو قتل کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بہت شدید ہے، اس کی سزا یہ کہ ہمیشہ جہنم میں رہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اس جرم پر توبہ بھی قبول کر لیتا ہے، اور اس جرم کی سزا کے بعد آخر کبھی نہ کبھی جنت دے دے گا، مگر اس کی سزا کیا ہے؟ یہ دائمی جہنمی ہے، بہت شدید گناہ ہے، بہت شدید گناہ۔ کسی کو قتل کرو گے تو قیامت کے دن مقتول اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اس حالت میں کہ اس نے اپنے ہی گردن اپنے ہاتھ پہ رکھی ہوگی، خون بہ رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ اس قاتل سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل کیا تھا، کیا جواب دو گے؟ اس لیے قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو بچاؤ، فتنہ فساد سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ تعصبات، یہ مالی مفادات، یہ بات بات کے جھگڑے، یہ تکبر، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ چیزیں قتل و غارت گری تک پہنچاتی ہے اور انسان اس جرم میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں سزا یہ ہے کہ اس کو قصاص میں قتل کر دیا جائے، اور اگر آج قصاص کا نظام نافذ نہیں ہے تو جیلیں بھری ہوئی ہیں ان قاتلوں سے، خود بھی دنیا برباد، اپنے بیوی بچوں کی بھی دنیا برباد۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، قتل و غارت گری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے بندے وہ قتل نہیں کرتے کسی کو، یا باقی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ کسی کو قتل کریں۔ فرمایا ولا یزنون، اور اسی طرح زنا نہیں کرتے، برائی نہیں کرتے، نہ مرد زنا کرتے ہیں نہ عورتیں زنا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی بے حیائی ہے، یہ کسی کی عزت کو پامال کرنا ہے، لہٰذا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، اور یہ ایسی برائی اگر معاشرے میں پھیل گئی تو پھر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر چاہتے ہو معاشرے میں پاک دامنی ہو اور ہماری اور سب کی عزتیں محفوظ رہے تو پھر اپنے آپ کو گناہ سے بچاؤ۔ اس گناہ کی شدت اور بڑی شدت کو جاننا چاہتے ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہا تھا جس میں یہ بیماری تھی کہ تم چاہتے ہو اپنی ماں سے زنا کرو، بہن سے زنا کرو، بیٹی سے زنا کرو، پھوپھی سے زنا کرو، خالہ سے زنا کرو، وہ بندہ کہہ چکا نہیں میں یہ نہیں چاہتا، فرمایا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ لہذا اگر تم کسی عورت کے ساتھ زنا کے خواہش مند یا کوئی چاہو تو وہ بھی کسی کی بیٹی، بہن، ماں، خالہ، پھوپھی ہو سکتی ہے، پھر یہ فتنہ ایسے پھیلے گا تمہارے گھر تک پہنچے گا۔ اس لیے اپنی عزتوں کو بچانا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزتوں کی حفاظت کرو۔
اس بے حیائی برائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور وہ امور جو نوجوانوں تمہیں یا جس شخص کو بھی اس برائی پہ آمادہ کرتے ہیں، اس برائی پہ ابھارتے ہیں، ان وسائل اور اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ، بے حیائی کے قرآنوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، گانے بجانے سے بچاؤ، گانوں کی محفلوں سے بچاؤ، اور اسی طرح سے بے حیائی کے آلات جو بھی ہیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، یہ جو تین کامیں رحمان کے بندے اپنے آپ کو ان سے بچا لیتے ہیں، نہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود سمجھتے ہیں، نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، نہ کسی کو نہ قتل کرتے ہیں، نہ زنا کرتے ہیں، لیکن اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے یلقا اساما، تو پھر وہ سخت وبال پائے گا، بہت بڑی سزا پائے گا، بہت بڑی سزا۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کی وعید سنائی ہے، لیکن آگے مزید فرمایا یضاف لہ العذاب یوم القیامہ، ان گناہوں کی ڈبل سزا ملے گی۔ یہ بڑا گناہ ہے، گناہ جتنا بڑا سزا اتنا زیادہ، اور میں ان گناہوں کی سزا ڈبل ملے گی۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، ان گناہوں کی اصل سزا تو یہ ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ رہے، لیکن بہرحال توحید کی برکت سے، ایمان کی برکت سے آخر کا سزاؤں کی ان سزاؤں کو بھگت کر جنت میں داخلہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے، لیکن کتنا عرصہ، کتنا طویل مدت یہ جہنم کی آگ میں جلنا پڑے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی سے گناہ ہو گئے ہیں تو پھر اس کے لیے اللہ نے آگے راستہ بتایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر وہ جس نے توبہ کر لی، اپنا ایمان درست کر لیا، پہلے شرک تھا، غیر اللہ کو پکارتا تھا، اب توبہ بھی کر لی اور ایمان بھی مضبوط کر لیا، وعمل صالحا، آئندہ زندگی میں نیکی اور تقوی کی راہ پہ چل پڑا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ اللہ رحمان ہے، یہ عباد الرحمان ہے، اس رحمان کا پھر اس رحمان کی یہ شان ہے، جب اس کے سامنے کوئی جھک جاتا ہے پھر وہ بڑے سے بڑے گناہ، شرک تک معاف کر دیتا ہے، قتل تک معاف کر دیتا ہے، زنا تک معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر صرف معافی نہیں، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ایک تو نیکیوں میں بدلنے کی شکل یہ ہے سچی توبہ سے آئندہ تقویٰ پرہیزگاری پر گامزن ہو جائے گا، نیکیاں کماتا رہے گا، نیکیاں کماتا رہے گا، اب اس گناہ کی جگہ نیکیاں کما رہا ہے۔ اور ایک شکل بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس مخلص اور سچے بندے کو جو اپنی اصلاح کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو کر اس کے ان گناہوں کو بھی نیکیاں بدل کے ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما دے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، آگے فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، عباد الرحمن جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے یا پھر برے کاموں پر حاضر نہیں ہوتے، دونوں معنی، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، پنچایت میں قوم برادری میں فیصلہ ہو رہا ہے یا عدالت میں اس کو گواہی دینے کے لیے بلایا گیا ہے تو وہ حق اور سچ کی گواہی دیتے ہیں، چاہے اس کی ذات میں کوئی حملہ ہو۔ پھر وہ قوم برادری کو نہیں دیکھتے، دوست کو نہیں دیکھتے، پڑوسی کو نہیں دیکھتے، مالی مفادات کو نہیں دیکھتے، بلکہ حق اور سچ کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کے اوصاف ہیں۔ جھوٹی گواہی بھی کبیرہ گناہوں میں سے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور رحمان کے بندے جب لغویات، فضولیات، گناہوں کے کاموں کے پاس سے ان کا گزر ہوتا ہے تو عزت اور احترام اور خاموشی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، ان میں انوالو نہیں ہوتے، اس میں داخل نہیں ہوتے، اس میں شریک نہیں ہوتے، کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے۔ یعنی ویسے تو تعلق ہے ہی نہیں، لیکن اگر کبھی گزر بھی ہو جائے تو خاموشی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم لوگ تماشبین بن جاتے ہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے، کیا محفل ہے، دیکھیں تو صحیح، کون سا ہم گناہ کریں گے، دیکھنے میں کیا حرج ہے، جانے میں کیا حرج ہے، تھوڑی سی دیر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ لیکن اگر اللہ کے سچے مخلص بندے بننا چاہتے ہو اور ان برائیوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر خاموشی سے چلے جاؤ، کبھی ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ آگے فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں جب کبھی ان کو ان کے رب کی آیات پڑھ پڑھ کے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، عقیدے کی بات ہو، سنت اور بدعت کا معاملہ ہو،
نیکی اور بدی کا معاملہ ہو، حقوق اللہ کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے یہ شرک ہے اسے چھوڑ دو، یہ بدعت ہے اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کے حقوق کی پامالی ہے اسے چھوڑ دو، یہ بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے چھوڑ دو، یہ گناہی سے چھوڑ دو، یا یہ فریضہ ہی ادا کرو، یا اللہ کا حق ہی ادا کرو، یہ بندوں کے حقوق ہی ادا کرو، یعنی اس طرح ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھایا جاتا ہے تو فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بہرے نہیں بنے رہتے جیسے نہ سنا نہ دیکھا، بلکہ ان باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، یہ رب کی آیتیں ہیں، یہ رسول کے فرامین ہیں، بلکہ وہ ان باتوں پر اچھی طرح دھیان دیتے ہیں، ان حقائق پر غور کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں، ضد نہیں کرتے، حق درمی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ میں نہیں مانتا ہوں، میں نہیں مانتا۔ خاص طور پر عقائد کے معاملات میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملات میں آج ہمارا وتیرہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کھول کھول کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہم اپنی قوم برادری یا اپنے ائمہ اور پیشوا کی باتوں اور طریقوں پر اٹکے رہتے ہیں، اللہ رسول کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں۔ تو یہ رحمان کے بندوں کے یہ اوصاف نہیں ہے۔ تو جب تمہیں کوئی نصیحت کی جائے تو توجہ سے سنو، اسے قبول کرو۔ والذین یقولون ربنا، آخری وصف، والذین یقولون ربنا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو رب سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، یہ اوصاف بھی ہیں، ایک دعا کا ذکر بھی ہے، جہنم سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ساتھ میں ایک یہ دعا بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور ہمیں متقین کا پیشوا بنا دے، متقین کے لیے نمونہ بنا دے۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا، اپنے لیے دعا، بیوی بچوں کے لیے دعا، یا اللہ انہیں ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اور ایک مومن اور مسلمان اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس کی بیوی اور بچے کب آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں؟ جب وہ انہیں بھی اسی نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی راہ پہ گامزن ہوتا ہوا دیکھے، جب انہیں بھی وہ اپنے ساتھ اس نیکی کے سفر پہ، اس تقوی کے سفر پہ چلتا ہوا دیکھے، اس جنت کی راہ پہ چلتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بچوں کی دنیاوی ترقی، مال و متاع، یہ ان کی ضرورتیں ہیں، یہ دیکھ کر بھی بندہ خوش ہوتا ہے میرے بچے اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، کسی کے محتاج نہیں ہیں، الحمدللہ خوشحال ہیں۔ لیکن اس کی آنکھوں کی اصل ٹھنڈک یہ ہے جب اپنے بچے کو مسجد میں دیکھتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے دیکھتا ہے، گناہوں سے دور دیکھتا ہے، بری مجلسوں سے دور دیکھتا ہے، زکات دیتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو نیکی اور تقوی پہ جب دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اب اس میں خالی دعائیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کوشش بھی کرو ان کو نیکی اور تقوی کی راہ پہ لگاؤ، توحید و سنت کی راہ پہ لگاؤ، اور ساتھ میں اس کوشش کے ساتھ ساتھ تنہائی میں بیٹھ کے دعا کرو، یا اللہ میں کوشش تو کر رہا ہوں، فتنوں کا دور ہے، فساد کا دور ہے، خرابیوں کا دور ہے، نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہے، یا اللہ مختلف بے حیائی کے قرآن میں، یا اللہ ان فتنوں سے میرے بیوی بچوں کو محفوظ فرما کے دین پر استقامت عطا فرما دے۔ آخری بات فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جو عباد الرحمن ہیں، مخلص اور سچے اور نیک بندے جو اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں، اللہ کی محبتوں کے مستحق ہیں، ان کا انجام کیا ہے؟ یجزون الغرفۃ بما صبروا، ان کو جنت کے اعلیٰ بالے خانے، اعلیٰ محلات عطا کیے جائیں گے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے بڑی صبر اور استقامت کی زندگی گزاری، تقوی اور پرہیزگاری پر، گناہوں سے بچنے پر، ہر حال میں اللہ تعالی پر راضی رہے اور اللہ کے ساتھ جڑے رہے، اس کے دین پر عمل کرتے رہے۔ یہ صبر و استقامت، دین پر عمل اور صبر و استقامت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ فرمائے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، جنت میں ہر وقت ان کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اوصاف کا حامل بنائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔